لفظ ہے تدین و تشہی. تدین دین سے، تدین کے معنی ہے دین داری، اور تشہی شہوت سے. تشہی کے معنی ہے من مانی. بھائیو، کامیابی کا راستہ تدین ہے، تشہی نہیں. اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں، اس زمانے میں وہ کہیں چوکتے نہیں. اس زمانے میں کچھ لوگ ہیں، ساری دنیا میں ہیں، یہاں کی کوئی خصوصیت نہیں. ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ دین بہت آسان ہے، الدین یسر، لہذا جو جی چاہے کر لو، سب ٹھیک ہے، اوکے. میرے بھائی ایسا نہیں. منمانی کا نام دین نہیں ہے، دینداری کا نام دین ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتائیے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بتائیے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنایا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ قیامت کے دن ایسے بندے کی کار سازی کر سکتے ہیں، کام بنا سکتے ہیں اس کا؟ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، کوئی بھی نہیں بنا سکتا. تو جس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا ہے، جو میرا جی من مانی، جو میرا جی چاہے وہ کروں، اس کی قیامت کے دن اس کی کارسازی کوئی نہیں کر سکتا، اس کا کام کوئی نہیں بنا سکتا. حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت. کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت. بندے کی خواہش اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے وہاں تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اور الدین یسرن کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں. دین آسان ہے اس کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں. دین آسان ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس میں آسانی کا لحاظ کر کے دین نازل کیا ہے. اب آگے مزید آسانی کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. روزوں کا مہینہ ہے، بیمار ہے، بیمار مت رکھو روزے. سفر میں ہو، سفر مت رکھو روزے. جب تمہارا سفر ختم ہو جائے تو جتنے دن کے روزے گئے ہیں اتنے قضا کر لو. جب تمہاری بیماری ختم ہو جائے اور رمضان کے بعد جتنے دن کے روزے گئے ہیں اتنے قضا کر لو. اللہ میاں یہ حکم دیتے کہ نہیں مرو مگر روزے رکھو، تو بندوں کو رکھنے پڑتے، لیکن دشواری تو ہوتی. تو اللہ نے دشواری کو نہیں ہونے دی، آسانی کا لحاظ رکھ کر روزے فرض کیے. اللہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یہ جو تمہیں فیسلٹی دی ہے بیماری میں روزے نہ رکھنے کی، سفر میں روزے نہ رکھنے کی، یہ فیسلٹی اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں. نماز پڑھنی ہے، فرض نماز میں کھڑے ہو کر کے رکوع سجدے سے نماز پڑھنی ضروری ہے. ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بھائی بیٹھ کے پڑھ لے. ایک بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بھائی لیٹ کے پڑھ لے. ایک بندہ رکوع سجدے نہیں کر سکتا، اشارے سے کر لے. ہر سہولت رکھی. حج میں جانا ہے،
اللہ حکم دیتے چلو 11 نمبر کی سائیکل اٹھاؤ اور مکہ پہنچو پیدل، تو کون انکار کرتا ہے؟ اللہ خالق و مالک ہے، جو حکم دیں چلو پیدل چلتے رہو چلتے رہو. لیکن نہیں، اللہ نے حج فرض کیا ہے 2 شرطوں کے ساتھ کہ یہاں سے مکہ تک لے جانے والی سواری ہو، اور اتنا توشہ ہو کہ گھر خرچ دے کر مکہ جا کر واپس آنے تک خرچ ہو اس کے پاس. یہ سب اللہ نے ایک مثالیں ہیں کہ اللہ نے سہولت کا لحاظ رکھ کر احکام فرض کیے ہیں. الدین یسر کا یہ مطلب ہے. پھر یہ حدیث بخاری شریف میں اور آگے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنا دین نازل کیا ہے وہ اس پر رہو. اللہ نے آسانی کا لحاظ کر کے دین نازل کیا ہے وہ اسی پر رہو. دین کے ساتھ ٹکرے مت مارو، ٹکرے مارو گے اپنا سر پھوڑو گے. ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا واستعینوا بشیء من الدلجہ. فرمایا کہ اللہ نے دین آسان نازل فرمایا ہے، اور جو بھی شخص دین سے ٹکر لے گا یعنی دین سے آگے بڑھے گا، رات رات بھر جگے گا، ہمیشہ روزے رکھے گا، تو فرمایا کہ جو بھی شخص دین سے ٹکر لے گا دین اسے ہرا دے گا. لہذا میانہ چلو، درمیانی راستہ چلو، اور رات میں اٹھو، رات کی تاریکی سے تھوڑی ہیلپ لے لو. اگر تمہیں وظیفے پڑھنے ہیں اور عبادتیں کرنی ہے تو رات میں تہجد کو معمول بناؤ. باقی جیسا دین اللہ نے نازل کیا ہے اسی پر عمل کرو. دین اللہ نے آسانی کا لحاظ کر کے نازل کیا ہے. اب کچھ بندے اس حدیث کا غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ دین آسان ہے یعنی ہم جو چاہیں کریں، پابندی کچھ نہیں. میرے بھائیو، اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں. بہرحال نجات کا راستہ تدین ہے. اللہ نے جو دین نازل فرمایا ہے اس کا فالو کرنا، یہ تدین، یہ نجات کا راستہ ہے. تدین اور تشاہی، منمانی، یہ ہلاکت کا راستہ ہے. اس کی کوئی کارسازی قیامت کے دن نہیں کر سکتا. حضور سے بھی فرمایا جا رہا ہے افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی قیامت کے دن کارسازی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لہذا بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے. یہیں سے ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کر لو. لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جب چاروں ائمہ حق ہیں تو ہم چندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک مسئلہ حنفی مذہب میں سے لے لیا، ایک مسئلہ شافعی مذہب میں سے لے لیا، ایک حنبلی مذہب میں سے، ایک مالکی مذہب میں سے. بھی چاروں مذہب حق ہیں تو پھر ہم چندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جہاں ہمارے مطلب کا مسئلہ ملے وہاں سے لے لیں. اس کا جواب ہے کہ ایسا کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ پھر تدین باقی نہیں رہے گا، تشاہی شروع ہو جائے گی. ایک مسئلہ اس فقہ میں گنجائش والا تھا، وہ وہاں سے لے لیا. ایک دوسرے کے میں مثال دوں. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں کوئی مرد عورت کو ہاتھ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتی. امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں نخسیر پھوٹے تو وضو نہیں ٹوٹتی. اب ایک بندہ ہے شافعی، اس نے بیوی کو ہاتھ لگایا، بیوی نے اس کو ہاتھ لگایا، اسے کہا تیری وضو ٹوٹ گئی. اس نے کہا میں حنفی ہوں. ایک دوسرا بات نقصیر پھوٹی، حنفی ہے، حنفی امام ابو حنیفہ کے نا وضو ٹوٹ جاتی، اسے کہا تیرے وضو، کہنے میں شافعی ہوں. لے ابھی تو شتر مرغ تھا، ابھی تو اونٹ تھا، ابھی مرغا بن گیا. میرے بھائیو، اگر اس طرح کی اجازت دے دی جائے گی تو تدین لوگوں میں باقی نہیں رہے گا، تشاہی ہو جائے گی. اور کامیابی کا راستہ تدین ہے، تشاہی نہیں. یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام
یا الہ العالمین ہماری حسنات کو قبول فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے اکٹھے ہونے کو بھی خیر کا ذریعہ بنا، ہمارے جدا ہونے کو بھی خیر کا ذریعہ بنا۔ اے میرے مولا اس مسجد کو قبول فرما، اس مسجد کے مصلیان کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین پر سچے جذبے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری خواہشات پر ہمیں چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں تیرے بھیجے ہوئے دین پر مضبوط رہیں، اور جب ہماری موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ایک آپ سے گزارش ہے، فرمائیں۔ آپ جب ادھر آتے ہیں تو جو ہے سینٹر پہلے بھی تو ہم آئے تھے۔ آئے تھے